السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آصف زرداری کو کیا ہو گیا ہے اور عمران خان کا کیا ہوگا؟ عمران خان کا کیا ہوگا یہ سوال تو بہت پرانا ہے، کافی عرصے سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد تو یہ سوال قومی سوال بن گیا ہوا ہے۔ لیکن آصف زرداری کو کیا ہو گیا ہے یہ سوال کل رات سے اٹھا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ صورتحال جو ہے آصف زرداری صاحب جس طرح سمجھ رہے تھے شاید اس طرح نہیں ہے، لہٰذا ان کو بولنا پڑ گیا۔ کنگز پارٹی کا مسئلہ آصف زرداری صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کنگز پارٹی ایک بار پھر بنائی جا رہی ہے، اور یہ وہ جو ہے وہ خوف تھا، خدشہ تھا، جس کا اظہار ڈیموکریٹس ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی معاملات اپنے خود کوشش کرو کہ اپنے آپ سنبھالو، اگر کوئی اور آپ کو کر کے دے گا تو آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے عمران خان کو ختم ہی کرنا ہے پولیٹیکلی تو آپ کے لیے کیوں کرے گا، وہ تو اپنے لیے کرے گا۔ اگر سیاست میں اداروں کو مداخلت کے لیے جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو پھر ظاہر ہے وہ مداخلت تو ہوگی۔ تو بہرحال کل تگڑی بات آصف زرداری صاحب نے کی ہے، اور اس بات کا سیاق و سباق جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان اپنا آصف زرداری صاحب سے تحریک اپنا پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس تھے مختلف حلقوں سے، پنجاب سے، انہوں نے ملاقات کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے، اور ان کینڈیڈیٹس نے آصف زرداری صاحب کے سامنے اپنے مسائل رکھے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کینڈیڈیٹس کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے کام نہیں ہوتے، ہمیں وہ امپورٹنس نہیں ملتی، ہماری جگہ امپورٹنس کسی اور کو مل رہی ہے۔ وہ کوئی اور کون ہے؟ ظاہر ہے وہ لوگ جو الیکٹیبلس ہیں، جن کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ یعنی اگر ایک جگہ پیپلز پارٹی کا تگڑا امیدوار ہے پنجاب میں، تو اس کی جگہ وہ امیدوار جو پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار بیٹھا ہے، یا پی ٹی آئی چھوڑ چکا یا متحرک نہیں ہے، جس نے اشارہ کر دیا ہے کہ جی میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں، سرکار جہاں حکم کریں گے ہم وہاں چلے جائیں گے، تو ان کو جو ہے وہ امپورٹنس مل رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس وقت صورتحال ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کنگز پارٹی کون بنے گا۔ پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا، یا ہم بھی تجزیہ کرتے رہے ہیں، کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والے لوگ اب کوئی مستقل ٹھکانہ ڈھونڈیں گے، مستقل نہیں ہوتے کہیں، لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی، بڑی پولیٹیکل پارٹی میں وہ ٹھکانہ ڈھونڈیں گے۔ وہ کسی چھوٹے گروپ یا نہیں بننے والی پارٹی، جو ہو سکتا ہے کل جہانگیر ترین کی صاحب کی جو جماعت ہے جو نہیں بن رہی ہے وہ بہت بڑی پارٹی بن جائے، ہو سکتا ہے۔ جہانگیر ترین تجربہ کار آدمی ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کو، بے شک عمران خان صاحب کی شخصیت تھی، نام عمران خان صاحب کا تھا، لیکن عمران خان صاحب کا نام جہانگیر ترین کے شامل ہونے سے پہلے کیوں نہیں اس کا ڈنکا بجا تھا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ اس طرح پی ٹی آئی میں آ رہے تھے، یا ٹکٹ اس سے پہلے کیوں نہیں ڈھنگ کے بانٹے جا رہے تھے؟ عمران خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب جب تک تھے عمران خان صاحب کی سیاست اچھی چل رہی تھی۔ جہانگیر ترین جیسے ہی عمران خان صاحب کے انتقام کا نشانہ ہو گئے، ان سے سائیڈ پر ہوئے، عمران خان صاحب نے بلنڈر پر بلنڈر کیے، تباہ و برباد کر دیا اپنے آپ کو، کیونکہ کوئی بندہ عمران خان صاحب کو وہ ہوتا ہے نا عقل دانش مندانہ مشورہ دینے والا نہیں تھا۔ عمران خان صاحب سنتے نہیں ہیں، جہانگیر ترین صاحب سناتے تھے ان کو۔ مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، ایک دو واقعہ ایسے بھی ہیں جو کوٹ کرنا مناسب نہیں ہے، کہ جہاں پر عمران خان صاحب اگر غلط کر رہے ہوتے تھے تو ترین صاحب ان کو آرگومنٹ ہوتا ہے نا، ایک سخت لہجے میں آرگومنٹ، تلخ لہجے میں آرگومنٹ کر کے عمران خان صاحب کو منع کر دیتے تھے۔ لیکن یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو اعظم خان نے گھیر لیا، شہزاد اکبر نے گھیر لیا، شہباز گل نے گھیر لیا، کئی اور گھیرے میں آ گئے، اور سارے ہر وقت کان بھر رہے ہوتے تھے عمران خان کے جہانگیر ترین کے خلاف۔ تو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے جیسے ہی اپنے اقتدار کے پہلے سال گزرنے کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس انہوں نے چھوڑ دیا یا نکال دیے گئے، ظاہر سازش کے تحت نکال دیے گئے تھے، تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، نہ فوج کے ساتھ ٹھیک، نہ اپنی پارٹی کے اندر خان صاحب کے معاملات ٹھیک تھے۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ کہ جہانگیر ترین کے لیے ایک بات یہ کہنا کہ جی ان کے ساتھ کوئی بڑی، وہ ہوتا ہے نا کہ جی بڑا لیڈر، کرزما جس کا ہو، وہ نہیں ہے۔ تو کرزمے والے عمران خان صاحب جہانگیر ترین کے پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ یہ سوال ہے، امپورٹنٹ سوال ہے۔
جب تک جہانگیر ترین صاحب کا جہاز نہیں چلا تھا، وہ جہاز چلانے کے لیے یا لوگ دینے کے لیے کوئی اور قوتیں بھی ہوں گی، لیکن لوگوں کو بٹھانا، مینیج کرنا. عمران خان صاحب کو کہا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ جناب آپ اپنے لوگوں کو کم از کم بلا کے 1 منٹ کے لیے ملاقات تو کر لیں، اتحادیوں سے کے ساتھ بیٹھ جائیں. عمران خان نے کہا وہ بلیک میلر ہیں. انہوں نے کہا جی اتحادی بلیک میلر ہیں تو آپ اپنے جو پی ٹی آئی کے MNAs ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کیوں نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ایک چائے کی پیالی ان کو پلا دے تو آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. تو عمران خان صاحب کو سارا بندوبست کر کے بھی دیں. عمران خان صاحب وہ سندھی میں کہتے ہیں ڈھینگو ڈھیری، وہ سارا کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. پراپر عمارت بنا کے دو عمران خان صاحب کو اور ایک لات مار کے عمارت گرا دیتے ہیں، اور گرا دی انہوں نے. تو بہرحال تو جہانگیر ترین صاحب کوشش، انہوں نے پارٹی کا ایک پراپر فیصلہ کر لیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی پارٹی بنا رہا ہوں میں، اور پارٹی کا نام، نقشہ، پارٹی کا کون چلائے گا، کیونکہ ترین صاحب ابھی اہل نہیں ہیں تو ان کے نام پر پارٹی رجسٹر نہیں ہوگی، تو وہ ایک الگ ابھی اس کے اوپر پروسیجر وہ چل رہا ہے، ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو لوگ آصف زرداری صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کنگز پارٹی کے طور پر ان کو سامنے لایا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ انفارمیشن اس طرح کی بھی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہ رہے تھے، بعد میں ادھر رابطہ بھی کیا لیکن بعد میں جہانگیر ترین کی طرف چلے گئے. تو زرداری صاحب کو یہ شکایت ملی ہے، یہ شکایت 2018 میں بھی ملی تھی، گیلانی صاحب نے دی تھی، وہ میں آپ بتاتا ہوں وہ واقعہ. تو زرداری صاحب کو یہ شکایت ملی کہ جی دیکھیں ہم جو لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں ان کو وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کی طرف بھیج دیے جا رہے ہیں یہ. تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے، میں پرانا واقعہ بتاتا ہوں، 2018 میں زرداری صاحب کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ جنوبی پنجاب کے لوگ ان کے ساتھ جائیں گے. گیلانی صاحب کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی. تو ایک دن گیلانی صاحب نے زرداری صاحب کو فون کیا، کہا صحیح ہوتے ساڑھے بندے توڑے دے وطن، ہمارے بندوں کو توڑ رہے وہ. انہوں نے کہا ہے، زرداری صاحب نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی سر فلاں 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 نے مجھے فون کیا کہ جی ہمیں سائیں لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ جائیں ادھر. تو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے ایمرجنسی بنیادوں پر بلاول کو پنجاب میں بھیجا کہ جناب وہ اپنا وہ ٹرک پر سوار ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے الیکشن کیمپین ایک مارچ کی صورت میں کی تھی. پنجاب میں داخل ہوئے تھے، پھر اسی ٹرک پر ہوتے ہوئے وہ پارٹی کا منشور پکڑ کر، اور پھر انہوں نے 10-15 دن پنجاب میں لگائے تھے. وہ آخری وہ ہوا تھا. تو ابھی بھی آصف زرداری صاحب کو شکایت ملی ہے کس طرح کا ہو رہا ہے. تو پھر زرداری صاحب نے جو کل کینڈیڈیٹ سے ملاقات ہو رہی تھی، ان کی شکایت کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جب یہ پتہ چلا کہ جی وہ یہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کر لے جس نے کرنا ہے. انتخابات تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. یہ 2 ماہ میں انتخابات نہیں کروا سکے، اور پنجاب کے انتخابات نہیں کروا سکے. یہ بات ٹھیک ہے، جب پولیٹیکل پارٹیز اپنی جگہ پر کھڑی ہو جائیں گی تو پھر ظاہر انتخابات تو پولیٹیکل پارٹیز نے کروانے ہوں گے نا. ایک پولیٹیکل پارٹی PTI وہ سائڈ پہ ہو رہی ہے، وہ ڈسمنٹل ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. سمجھدار آدمی ہے کہ آصف زرداری، اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار کوئی نیا کھیل شروع ہو رہا ہے، تو اس نے میسج دے دیا ہے. نون لیگ دیکھیں ابھی تک کلیئر نہیں ہے اپنے اندر میں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے اس وقت اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی فوکسڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس راہ جانا ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے. عمران خان صاحب کتنے فوکسڈ ہیں، رات کو کہتے ہیں میں نے مذاکرات نہیں کرتے، صبح کمیٹی بنا دیتے، پھر جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ، یا ان کو یہ شک پڑ گیا ہوا ہے کہ ہمیں جو لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں ان کو ہمیں ہماری طرف نہیں آنے دیا جا رہا. کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے جس کا امکان موجود تھا، پہلے سے موجود تھا. میرے جیسے لوگ کہتے رہے کہ بھائی عمران خان کا بندوبست آپ سیاسی لوگ خود کرو. اگر آپ نے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جو میاں نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہو گے کہ عمران خان صاحب ہمیں ختم کر کے دے دو اور اس کے بعد ہم آئیں گے اور اس کے بعد ہم سیاست کریں گے، تو وہ آپ کے لیے ختم نہیں کریں گے. ایک نیچرل سی بات ہے، فطری بات ہے. بھئی کیوں کر کوئی مطلب مارشل لا، مشرف نے مارشل لا لگایا تھا نا، تو اس وقت سب خوش ہوئے تھے. محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اس مارشل لا کو اس شرط پر ویلکم کہا تھا کہ جی 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروا لیں. نواز رسول اللہ خان نے بھی ویلکم کہا تھا. نواز شریف کی حکومت کے خلاف وہ تحریک چلا رہے تھے، پائی بنائی، GDA بنایا. اس تحریک کے دوران مشرف کا مارشل لا لگ گیا، سب نے تالیاں بجائی، جی واہ 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 بہت اچھا ہو گیا. اور پھر مشرف نے اگلے 4-5 دن بعد جب آنکھیں دکھانا شروع کر دی تو سب پریشان. تو یہ نہیں ہوتا.
جنرل عاصم منیر کہہ چکے ہیں کہ جی میں پولیٹیکل ہوں. ان کو عمران خان صاحب سیاست میں گھسیٹ کر لے آئے. دوسری طرف اگر حکومت اور پی ڈی ایم والے بھی کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے کیوں کریں گے؟ جب تک بندہ آرمی چیف نہیں ہوتا اس کا مائنڈ کچھ اور ہوتا ہے، جب آرمی چیف بن جاتا ہے تو پھر ادھر ادھر کان میں باتیں کرنے والے. جناب آپ ہیں مسیحا، آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے بغیر ملک نہیں چلتا. ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، پھر بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میں مطلب بدنیتی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں بدنیتی نہ بھی ہو، میرا مطلب ہے کہ یار واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو ملک کو نقصان پہنچے گا. اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر وہ اپنے لیے کرے گا، وہ آپ کے لیے نہیں کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کو بہت مناسب وقت پر یہ احساس ہوا ہے کہ سیاست ہم خود ہی کریں. تو بہتر ہے اگر ہم فوج کو یا اداروں کو انوالو کریں گے تو پھر اس طرح ہوگا. جہانگیر ترین صاحب کو وہاں سے سپورٹ ہے یا نہیں اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جہانگیر ترین خود ظاہر ہے وہ ان کا سیاسی تھے ارادے سیاست کرنے کے، تو انہوں نے خود میدان میں اترنا تھا، وہ اترے. اب ایک چیز ضرور ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو آئندہ انتخابات ہوں گے وہ اکتوبر میں ہوتے ہیں، نومبر میں ہوتے ہیں، یا پھر کیا کچھ لوگ کہتے ہیں اپریل مارچ میں 24 میں ہوں گے ہوتے ہیں. تو اس میں جو صورتحال بنے گی وہ ہنگ پارلیمنٹ کی ہوگی. وہ یہ نہیں ہو سکتا. ہنگ پارلیمنٹ جہانگیر ترین گروپ اگر بہت کچھ بھی نہ کرے، کوئی 8-10-15 سیٹیں بھی لے لے نا، اور پنجاب سے کچھ حصہ پیپلز پارٹی لے جائے، بڑا حصہ مسلم لیگ نون لے جائے، تو اس کے باوجود ہنگ پارلیمنٹ بنے گی. تو ہنگ پارلیمنٹ والا ماحول تو بن گیا ہوا ہے، اور ہنگ پارلیمنٹ بنا کر کسی کو اقتدار، بے شک پیپلز پارٹی کو بنا لے اقتدار، حکومت بنا لے مرکز میں، یا نون لیگ بنا لے، لیکن چھوٹے چھوٹے گروپس ہوں گے جن کے ہاتھوں وہ مجبور ہوں گے. تو یہ سینیریو ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ بنے گا. پھر کوئی کنگز پارٹی ہے کہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آصف زرداری صاحب پرانے سیاستدان ہیں، 2018 میں دھوکہ کھا چکے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک بار پھر وہی اپنا اسی اطہار کے لونڈے سے دفاعی نہیں لینا چاہ رہے. وہ اتنے سادہ نہیں ہیں آصف زرداری. ہیں بہت سادہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑے بڑوں پر اعتبار کر کے دھوکہ کھا جاتا ہوں، کئی بار انہوں نے کہا ہے. لیکن بہرحال اچھا جی، یہ تو معاملہ تھا آصف زرداری صاحب کا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بھڑک اٹھے ہیں کہ جی میں کرواؤں گا انتخابات، میں جب چاہوں گا تب انتخابات ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ایک اور جملہ بھی ہے کہ جی فوج کا بجٹ کو اتنا زیادہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک کہا جاتا ہے نا کہ جی زیادہ بجٹ ہمارا ڈیفنس بجٹ میں چلا جاتا ہے، بجٹ کا بڑا حصہ، اور پھر ایک بڑا حصہ اس سے بھی بڑا ہے وہ آج کل بن گیا میرا خیال ہے وہ چلا جاتا ہے ہمارا قرضوں کی ادائیگی میں. تو عوام کے لیے اور ملک کے لیے ترقی کے لیے بچتا کیا ہے؟ روزگار کے لیے کچھ نہیں بچتا. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یار وہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ایک ادھر بھی بات کر رہے ہیں، اور ڈیفنس والی سائڈ جو ہے یعنی ایک پولیٹیکل سائڈ والی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم کریں گے، سیاست ہم نے کرنی ہے. ہاں جہاں تک دفاع کا معاملہ ہے، فوج کو جو پیسے دفاع کے لیے چاہیے ہوں گے وہ ہم دیں گے، ابھی بھی دے رہے ہیں جو وہ، اس پر یہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ ہے. آصف زرداری صاحب 2 پیغام دے رہے ہیں. تو کیا ہو گیا آصف زرداری کو، اس کا میں نے جواب دے دیا. اچھا اب بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے. خان صاحب کے اوپر ہو گیا مقدمہ درج کوئٹہ والا. کل ہی میں نے ویلاگ میں کہا تھا عمرانی لاجک کے مطابق جو وکیل عبدالرزاق شر جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے پٹیشن دائر کر رکھی تھی کوئٹہ ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں، وہ کل قتل ہو گئے. عمرانی لاجک جو ہے، جو عمران خان کی اپنی بنائی ہوئی ذاتی عمران خان صاحب کی، مطلب وہ رجسٹرڈ ہے، وہ اس کا وہ کاپی رائٹس ہیں، میں اس لیے عمرانی لاجک کہہ رہا ہوں، اس کے کاپی رائٹس ہیں. ایسی امکانہ لاجک عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ جی اگر کوئی کسی کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور اگر وہ طبعی موت مر جاتا ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس کو کینسر ہے، اس کی کوئی شریان پھٹ جاتی ہے، کوئی بھی انسان ہے نا، انسان تو مرنا تو اور کسی نے، لیکن اگر وہ مر گیا ہے تو وہ اسی نے قتل کیا جس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا. عمرانی لاجک ہے. تو اس سے بڑا خطرناک اس لاجک میں لاجک کے مطابق دلیل کیا ہوگی کہ عبدالرزاق شر کو عمران خان نے قتل کروایا ہے. کل میں نے بتایا تھا کیونکہ عبدالرزاق شر نے عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے، میڈیا ذرائع سے رپورٹ کر رہا ہے کہ جی شر صاحب کے صاحبزادے نے عمران خان صاحب پر قتل کا مقدمہ درج کروا لیا. انہوں نے کہہ دیا جی میرے والد کو عمران خان نے قتل کروایا.
آج اس مقدمے کی سماعت ہونی تھی، وہ پٹیشن کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کا نہیں تھے جج صاحبان، بینچ دستیاب نہیں تھا۔ آج امان اللہ کن رانی نے اس مقدمے کی پیروی کرنی تھی پٹیشنر کی کہ وہ تو، لیکن وہ جج بینچ دستیاب نہیں تھا، تو لہٰذا وہ سماعت نہیں ہو سکی۔ ایک اور چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، عمران خان صاحب نے اور بشریٰ بی بی نے خط لکھا ہے نیب کو۔ عمران خان صاحب کی پیشی تھی آج نیب میں، طلبی تھی، عمران خان صاحب نے کہا جی آج میں نہیں آ سکتا، 8 تاریخ کو مجھے بلا لو۔ اب 8 تاریخ کو کیوں؟ بشریٰ بی بی نے کہا کہ جی میں الگ سے نہیں آ سکتی، میں کیونکہ باپردہ خاتون ہوں تو میں اپنے خاوند کے ساتھ آتی ہوں، تو لہذا جس دن میرے خاوند کو بلایا جائے اس دن مجھے بلایا جائے۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے، مطلب حالات کا پتہ نہیں ہے نا جی، بشریٰ بی بی کو اگر سزا ہو جاتی ہے، جیل چلی جاتی ہے، وہ کوئی کیس ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا کہیں گے کہ میں باپردہ خاتون ہوں، مجھے میرے شوہر کے ساتھ جیل بھیجو۔ یہ انویسٹیگیشن اور قانون میں یہ تو چیزیں نہیں چلتی نا۔ تو بہرحال مل کے، ہاں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی میں کلی نہیں آ پائی، وارداتاں سی کٹھیاں پائیاں نے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے اکیلے کو بلا رہے ہو اور میرے شوہر کو نہیں بلا رہے، تو میرے شوہر کو بھی ساتھ بلاؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے خلاف کی جی اس کو بھی بلاؤ اور ساتھ بیٹھ کر پوچھو کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے خط لکھا ہے۔ اب 7 تاریخ کو پیش کیوں نہیں ہوئے عمران خان صاحب؟ 8 تاریخ کو کیوں پیش ہونا چاہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہے وہ جو ضائچے حساب کتاب۔ 7 تاریخ عمران خان صاحب کے لیے منحوس ہے۔ یہ خان صاحب کو ان کے جو اہلیہ نے اور باقی جو عمران خان صاحب دھاگا ٹونا کرواتے ہیں، انہوں نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ 7 تاریخ آپ کے لیے منحوس ہے۔ اس پر میں اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بشریٰ بی بی کسی بھی وقت گواہی دے سکتی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ جی مجھے تب بلائیں جب میرے شوہر کو بلائیں، یعنی ہم دونوں کو ساتھ بلا لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔